اور اب میں جرمنی کی جانب لیے چلتا ہوں آپ کو کہ جرمنی سے ہمارے بہت ہی اہم مہمان جناب عاطف توقیر صاحب ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں. اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں. آپ کالمنسٹ ہیں, آپ شاعر ہیں, آپ ادیب ہیں, اور زبان و ادب کی خدمت, اس کا فروغ کا درد آپ کے دل میں ہے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب عاطف توقیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب عاطف توقیر صاحب. جی آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مدعو کیا, اور خاص طور پر جب مجھے اس تقریب کا دعوت نامہ ملا تو یہ خوشگوار حیرت تھی کہ اس انداز کے مشکل اور سنجیدہ موضوع پر ایک تفصیلی اور تحقیقی انداز کا ایک باقاعدہ سیشن منعقد ہو رہا ہے, جس پہ 2 روز تک مختلف احباب اپنے تحقیقی مقالے بھی پیش کریں گے. اور خاص طور پر اردو کے ساتھ ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس میں ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو بھی ہو رہی تھی. دیکھیے, زبان کوئی بھی ہو, اس کا بچاؤ نہ تو کسی شاعر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, نہ کسی لکھاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس زبان زندہ تب ہوتی ہے جب وہ گلی محلوں سڑکوں چوراہوں پر بولی جاتی ہے, وہ زندہ رہتی ہے. باقی سرکار اور ریاستیں کئی دفعہ کچھ زبانوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں, مگر جب وہ زمین سے جڑیں اس کی اٹھ جاتی ہیں, یعنی عوام سے وہ نکل جاتی ہیں, پھر وہ نہیں بچتی. لاطینی زبان کی مثال ہمارے سامنے, یورپ کے بہت ریاستوں نے کوشش کی, ابھی بھی پڑھائی بھی جاتی ہے وہ, لیکن وہ قائم اس طرح سے نہیں رہ پائی کیونکہ عوام نہیں بول پا. اور زبان عوام میں رہتی کیسے؟ اس کے 2 عنصر ہیں. ایک تو یہ کہ اس زبان میں علم موجود ہو. انسانی تہذیب بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے, تو زبان کے اندر وہ تمام نئے علوم منتقل ہوتے رہیں. دوسرا زبان کا پہلو یہ ہے کہ جو زبان عوام میں ہو, وہ زبان پھر اس سکت کی حامل بھی ہو کہ وہ روزگار بھی دے سکے لوگوں کو. یہ 2 بنیادی عنصر ہیں. اس کے علاوہ جو زبان سیکھی جاتی ہے وہ ثقافتی طور پر تو سیکھی جا سکتی ہے, مگر اس سے آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ اس کی جڑیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ کے یہاں یہ جو ایک شکایت ہے کہ جی اردو میں یا جو دیگر دیسی زبانیں ہیں ان کے اندر مغربی زبانوں کی آمیزش ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجوہات ہیں. مثال کے طور پر میں ایک پنجابی گھرانے میں پیدا ہوا, اور میں نے جو زبان آپ سب سے زیادہ وقت لے کر سیکھتے ہیں وہ آپ کی مادری زبان ہوتی ہے. جو ایک بچہ ابتدا سے لے کر کوئی 5-6 برس تک کی عمر میں جا کے سیکھتا ہے, اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایک بھرپور تفصیل کے ساتھ کوئی بات کر پاتا ہے. تو جب آپ 5 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں تو ہمیں کہا گیا جی کہ پنجابی زبان میں ہمارے پاس اب چونکہ نہیں ہے تو اب آپ اردو زبان سیکھیں. تو ہم پھر اردو زبان سیکھنا پڑی. جب ہم 10ویں میں پہنچے تو کہا گیا کہ اب ہمارے پاس ریاضی اور طبیات یا کیمیا وہ اردو زبان میں موجود نہیں ہے, اب آپ انگریزی زبان سیکھیے. تو ہوگا یہ کہ آپ ایک تو کسی بھی زبان پر آپ ایک خاص حد سے زیادہ عبور حاصل نہیں کر پائیں گے. دوسرا, آپ کے ہاں جو مقابلہ ہے روزگار کی منڈی میں, اس پر مسائل ہوں گے. تو اس لیے خود بخود لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو ایک ایسی زبان سکھائی جائے جو زبان انہیں بعد میں ان کے مستقبل کے لیے کام آئے. اسی طرح دیگر جو اقوام کے لوگ ہیں وہ آپ کی زبان کیوں سیکھیں گے؟ یہ بنیادی سوال ہیں. مجھے خوشگوار حیرت اس بات پر ہوئی کہ اتنے مشکل موضوعات پر جب مقالات آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیگر زبانوں سے, دیگر ثقافتوں سے یا تہذیبوں سے آپ نے بے شمار چیزیں حاصل کی ہیں, وہ اردو زبان میں خود بخود منتقل ہو جائیں گی. اب رضمیہ شاعری پہ ابھی آپ نے سنا کہ اس پر آپ کے پاس کتب ہی نہیں موجود, بہت تھوڑی کتب موجود ہیں. مجھے بھی اس موضوع پر ایک دفعہ جان ایلیا کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی, کیونکہ اردو شاعری میں رضمیہ شاعری خود بہت جڑ جاتی ہے. بلکہ اردو شاعری میں ایک بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں بطور شاعر, اردو شاعری میں بلکہ اردو زبان پر کربلا کا میٹافر اتنا حاوی ہے کہ اردو شاعری میں آپ کا سوز کا کوئی شعر
وہ شاید ہی کسی نہ کسی حوالے سے کربلا سے نہ جڑا ہو. وہ خود بخود آپ وہ ہجر کی بات ہو، وہ دکھ کی بات ہو، وہ تکلیف کی بات، وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ خود بخود جڑ جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے میر انیس اور میر دبیر اور اس طرح کا ایک پورا ایک ادب موجود ہے، جس کے اندر جنگ کی پوری تفصیلات بھی ہیں اور وہ جنگ کے جس طرح کے میٹافرز ہیں وہ موجود رہے ہیں. تو اس لیے اب ان مقالات کی صورت میں کم سے کم ہمارے اس زبان میں وہ نئے وہ پورے اظہاریے موجود ہیں. جب آپ اب آئندہ جب کوئی لائبریری میں جا کے اس کو سرچ کرے گا تو یقیناً یہ آپ کے مقالات وہاں موجود ہوں گے اور اس کو سمجھنے میں موقع مل جائے گا کہ یہ ہے رضویہ شاعر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ یہاں پر میں یہاں پر آیا، اور اب زیادہ خوشی مجھے ہوگی کہ یہ مقالات اگر PDF صورت میں یا کسی صورت میں کتب کی صورت میں وہ مل جائیں تاکہ ہم انہیں پڑھ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. آداب. بہت شکریہ جناب عاطف توقیر صاحب. یقیناً جو مقالے پیش کیے گئے ہیں یہاں وہ تمام مقالے ہماری ویب سائٹ ورلڈ اردو ایسوسیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہوگی، اور یہ کتابی شکل میں بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہوگی. بلکہ تمام مقالہ نگار یا شرکا جو ہیں یہاں، یہ گزارش کی گئی کہ آپ کی کوئی بھی کتاب ہو سافٹ کاپی اگر ہمیں مہیا کر دیں تو ہم اسے ضرور اپنی ویب سائٹ پر ہماری ویب سائٹ پر صرف آپ نہیں، صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس کا مطالعہ کریں گے. اور ورلڈ اردو ایسوسیشن کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں بلا تفریق وہ جو بارڈر ایک لائن کھینچی گئی ہے کہ یہ ملک ہے، یہ دوسرا ملک ہے، اور یہ الگ الگ نام دیا گیا ہے. ہم اردو کے نام سے ورلڈ اردو ایسوسیشن ان تمام لوگوں کو، تمام محبان اردو کو، تمام محبان اردو ادب کو، اردو سے محبت کرنے والے لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں، ایک ایسے پلیٹ فارم پر لائیں جہاں صرف زبان و ادب اور اردو زبان و ادب کے بارے میں ہم سوچیں اور ہم ملیں، اور اردو کے بہانے ہم ایک دوسرے سے بھی محبت کریں، ہم ایک دوسرے سے بھی بھائی چارہ کریں، ہم ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں. اور اس میں نوجوانوں کو، جیسا کہ دیکھا آپ نے کہ کتابوں جو نوجوانوں کی کتاب ہے، ریسرچ ہولڈر کی کتابیں ہیں، ان کی اجرا بھی ہوئی، اور اس میں نوجوانوں کو زیادہ اہمیت ہم لوگ دے رہے ہیں کہ ان پر زبان و ادب کا مستقبل بھی ان پر منحصر ہے، اور ان کی تربیت پروفیسر خواجہ اکرام صاحب جس طرح سے کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سیمینار کو آرگنائز کرنے میں نوجوان سامنے نظر آ رہے ہیں، ریسرچ اسکالر سامنے نظر آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ کل سے آج تک اس خوش اسلوبی سے یہ سیمینار چل رہا ہے اور اپنے آخری اختتامی اجلاس پہ پہنچ چکا ہے.